کر دی ہے جو اس میں انٹائٹل تھے. اسی طرح 136 سینئر لیکچرز جو ہیں ان کو رکھا گیا ہے ایز انچارج پرنسپلز. اسی طرح 22 پرنسپلز جو تھے ان کو انچارج رکھا گیا ہے ایز چیف ایجوکیشن آفیسرز. 1083 کے قریب ماسٹرز جو ہیں ان کو ایز انچارج ہیڈ ماسٹرز کا چارج دیا گیا ہے. اسی طرح 594 لیکچرر پوسٹ جو تھے اس میں سے 27 سبجیکٹس جو ہیں وہ آلریڈی ریفر کیے گئے ہیں پبلک سروس کمیشن کو فار سلیکشن. اور مجھے امید ہے کہ اس میں سے ابھی تک 537 سلیکشنز جو ہیں وہ 26 سبجیکٹس میں آلریڈی کمیشن سے ہم نے ریسیو کیے ہوئے ہیں اور اپوائنٹمنٹ آرڈرز جو ہیں وہ 113 کو ملے ہیں. باقی جو ہیں ان کا CID ویریفیکیشن ابھی انڈر پروسیس ہے, وہ بھی ہو جائے گا اور ان کو بھی آرڈر جو ہیں وہ دیے جائیں گے. اسی طرح یہ جو CPWs ہے لگ بھگ 3000 یا 4000 کے قریب ان 18 مہینوں میں آپ کو یاد ہوگا کچھ جموں میں آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈر دیے, کچھ یہاں پہ ہم نے دیے پچھلی بار جب میں یہیں پہ آئی تھی. اس کے علاوہ آج جو یہاں پہ ہمارے بہنیں اور کچھ بھائی ٹیچرز جو جن کی پروموشن ہوئی ہے, جو لیب اسسٹنٹ بن گئے ہیں اور آگے اب ان کا فیوچر ہے وہ ٹیچر بننے والے ہیں. اس کے علاوہ جو کیبنٹ میں لے گئی تھی فائل جس کا ذکر ابھی یہاں پہ ایک ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے, اور کیبنٹ میں وہ لگ بھگ اپروو ہو گئی ہے, لیکن کسی ایک اوپینین کی وجہ سے جو ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا, لیکن وہ لا اوپینین آنے کے بعد بھی انشاءاللہ وہ کیس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح جو ہم نے کوشش کی کہ ٹیچر پچھلے لگ بھگ 19 سے جو سارے پوسٹ جو ہیں فریز کیے گئے ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی فریز ہونے کی. اسی طرح جو یہاں پہ ٹرانسفر پالیسی کے بارے میں جو مین آپ کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسفر پالیسی ابھی تک نہیں کلیئر ہو پائی. جب مجھے آپ نے یہ پروگرام کے لیے انوائٹ کیا تھا تو اور جب مجھے آپ کا انویٹیشن آیا سب سے پہلے میں نے آفیسرز کو بلایا, میں نے کہا مجھے بتاؤ جو ٹرانسفر پالیسی خاص طر جو RETs کی تھی, جو کمیٹی بنی تھی اور جو کمیٹی نے رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی, جو میں نے اپروو بھی کی تھی, اس کے بعد اس میں ٹائم کیوں لگا؟ وہ فائل مجھے امیڈیٹلی سبمٹ کریں اگر ری سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عادت نہیں ہے اس سرکار کی, جس سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, کہ ہم کوئی چیز آپ کو وہ بولیں یا کوئی چیز غلط بولے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے, ہم ہمیشہ آپ کے سامنے سچائی رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے ٹیچرز کی مدد کر سکیں وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ ٹرانسفر پالیسی جو RETs کی ہے مشکلیں ہیں. ہماری بہنیں جن کی شادی ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہوگی ان کے بہت مشکلات ہیں. یہاں پہ صحیح کہا ہے انہوں نے, ایک طرف سے ان کے ان-لاز وہ پریشان ہیں, ایک طرف سے ان کے بچے پریشان ہیں. ہمیں یہ اس کا احساس ہے ہمیں, کیونکہ ہمیں آپ لوگوں میں سے ایک ہے, ہم کوئی آپ سے ہٹ کر نہیں ہے کہ ہم آپ کے پرابلمز کو نہیں سمجھیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں جو ہم نے ٹرانسفر پالیسی کے لیے کمیٹی بنائی, جو وہاں سے ریکمنڈیشن آئی میں نے وہ اپروو کی تھی, ابھی تک آرڈر نہیں نکلا, اس کو میں ایک بار ریوزٹ کر کے اس کا آرڈر نکال کے جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ ہم کریں گے. اور اس کے علاوہ جو اوورآل جموں کشمیر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ٹرانسفر پالیسی ہم نے بنائی ہے
جس پہ میں نے خود کئی مہینوں سے کام کیا ہے اور پھر اپنے آفیسرز کو بلا کے میں نے وہ کاغذ ان کو دیا ہے کہ اس طرح آپ اس ٹرانسفر پالیسی پہ کام کریں. آفیسر سے کام کیا, کچھ ٹائم لیا اور مجھے واپس سبمٹ کیا. میں نے یہاں سے ان کو لکھا ہے کہ اس پہ میں نے خود کام کیا, لیکن اب آپ نے بھی کچھ اس میں سجیشنز ڈالے ہیں, کچھ پوائنٹس ڈالے ہیں, لیکن ہم اس میں جلدی نہیں کریں گے. اور ہم نے وہ ٹرانسفر پالیسی پبلک ڈومین میں ڈالی ہیں 15 دن کے لیے. وہ 15 دن اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں. میں نے ان کو کہا کوئی بھی جموں کشمیر کا ٹیچر ہوگا یا کوئی پڑھا لکھا انسان ہوگا جو انٹرسٹڈ ہوگا اس میں سجیشن دینے کے لیے, وہ دے سکتا ہے. اور جب ہم اس کو فائنل کریں گے جتنا پاسبل ہوگا, اگر کوئی بھی سجیشن ہمیں لگا کہ یہ انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے ہم کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ 15 دن نکل گئے ہیں. اور میں ابھی میر صاحب کو پوچھ رہی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے آگے اب سجیشن کچھ, اور ان سجیشنز کو انکلوڈ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسفر پالیسی بنے تاکہ ہر روز میرا ٹیچر بھائی یا میری بہن دفتروں کے چکر نہ کاٹے. جو ان کا حق بنتا ہے جینوینلی, وہ ان کو گھر میں بیٹھ کے, اسکول میں بیٹھ کے ان کو ایک خبر آنی چاہیے کہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے, یہ مسئلہ ڈپارٹمنٹ نے آپ کو حل کیا ہے. نہ کہ بچوں کا ٹائم ضائع ہو جب آپ مجبور ہو جاتے ہو. میں دن میں دیکھتی ہوں کتنے سارے ہمارے ٹیچر بھائی اور بہنیں جو ہیں ان کو سیکریٹریٹ کا چکر لگانا پڑتا ہے, مجبوراً لگانا پڑتا ہے. میں نہیں کہتی کہ وہ خوشی سے آتے ہیں. پرابلمز جب حد سے بڑھتے ہیں تو ان کو آنا پڑتا ہے. لیکن ان سارے ایشوز پہ ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اعتماد دیا ہے, آپ نے بھروسہ دیا ہے. اور یہ سرکار آپ کی سرکار ہے, جس سرکار کو آپ نے اپنے ووٹ سے چنا ہے, جس سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو RETs کے ایشوز ہیں, جیسے آپ نے خود کہا جب قادسانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے 96 میں یہ RET اسکیم بنائی, اب کسی کو اچھا لگے برا لگے, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. یہ اسکیم تو بنائی قادسانی جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے, اور اس وقت ہمارے آنریبل منسٹر جناب شفیع اوری صاحب جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر ہوا کرتے تھے. اور جتنے بھی دور دراز علاقوں میں ہمارے اسکول بند پڑے رہتے تھے, جن کو لاک رہتا تھا, اور ہر وقت ہمیں ڈپٹیشنیں آتی تھی کہ یہ اسکول کھول دیجیے. لیکن میں مبارک کرتی ہوں ان ٹیچرز کو جنہوں نے ان بند اسکول کو کھولا, اور صرف کھولا ہی نہیں بلکہ وہاں ہزاروں بچوں کو تعلیم دی تاکہ آج وہ ڈاکٹر بنے, آج وہ انجینئر بنے, آج وہ ٹیچر بنے, آج وہ لیکچرر بنے, آج وہ بڑے بڑے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں. اس کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے وہ سب سے پہلے ان ٹیچروں کو جاتا ہے جنہوں نے ان اسکولوں کو کھول کے کام کیا ہے. یہاں بہت سارے لوگ آئے ہیں, مجھ سے بھی کئی لوگ جنہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے ایز منسٹر. مجھے وہ لوگ بھی یاد ہے. آج جب ہم TET کی بات کرتے ہیں, واقعی معنیوں میں سمجھتی ہوں جب یہ بات آتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا وہ ٹیچر بھائی, میری وہ ٹیچر بہن جس نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے, جس نے بچوں کو تعلیم دی ہے, صرف تعلیم ہی نہیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ